السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نصیحت کے متعلق کچھ آپ کے سامنے گوشت گزار کریں گے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں حق کہنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک آدمی نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے نصیحت کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی جو میرے آپ کے اور قیامت تک آنے والے انسان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو کہا کہ اس کو غنیمت جان لو، اس سے فائدہ حاصل کر لو، اس کو صحیح استعمال کر لو، اس کو کام میں لے آؤ تو تمہاری دنیا آخرت بن جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو، ان سے فائدہ اٹھا سکتے۔ آپ نے فرمایا صحتک قبل سقمک، کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو، کہ صحت کی حالت کے اندر انسان سارے کام کر سکتے، نیک اعمال بھی کر سکتے اور روزے بھی رکھ سکتے اور ڈھیروں نیکیوں جمع کر سکتا ہے، لیکن بیماری کی حالت میں نہیں کر سکتا۔ بیماری میں پھر افسوس کرتا ہے کاش یہ بھی میں کر لیتا۔ اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو مرض الموت کہا جاتا ہے، تو جب یہ بات پتہ چل جائے کہ مرض الموت ہے تو اس وقت اس کے مال کے اندر بھی اس کا وہ کامل طور پر مکمل طور پر اس کا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ ورثاء کی طرف منتقل ہو جاتی۔ اب وہ ثلث مال میں ہی صرف وصیت کر سکتے۔ اس سے پہلے اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ہم دیکھیں کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ صحت کی حالت میں انسان کے سارے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، نیک کام بھی کر سکتے ہیں، برائی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو نیک کاموں کے اندر استعمال کر لیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو اس بندے سے بندہ پوچھے جو بیمار ہے، جو اعضاء کو حرکت نہیں دے سکتا، پھر صحت کی قدر پتہ چلے۔ فرمایا کہ صحت کو غنیمت جان لو بیماری سے پہلے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، غنیمت جان لو، جوانی میں اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور جوان کی کتنی قیمت ہے، فرمایا کہ 1000 بوڑھوں کی توبوں سے اللہ پاک اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک نوجوان کی توبہ سے خوش ہوتا۔ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ بڑھاپے والوں کو اللہ کو قدر نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نوجوان جو جوانی میں توبہ کرے اس کا بھی میں حبیب ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن ہر بندہ اپنے پسینوں کے اندر اپنے گناہوں کی بنسبت پسینے میں شرابور ہوگا۔ وہ پسینہ ایسا نہیں ہوگا جیسے دنیا کا پسینہ ہے، روایت کے اندر آتا ہے وہ پسینہ اتنا بدبودار ہوگا اور اتنا کڑوا ہوگا کہ اگر اس کو دنیا کے اندر پھینک دیا جائے قطرہ بھی تو دنیا بدبو سے ختم ہو جائے۔ تو کوئی بندہ اپنے منہ کی طرح ہوگا، کوئی سر کے اوپر پسینے میں ڈوبا ہوگا، ایک بندہ ایسا بھی ہوگا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ جل جلالہ اس نوجوان کو دیں گے کہ وہ نوجوان جو جوانی کے اندر عبادت کرتا ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ جوانی ہے، اور نوجوان ہی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، یہی ہر چیز کا کایا پلٹ سکتی ہے۔ آپ نے سورۃ بروج کا شان نزول پڑھا ہوگا، ایک نوجوان پوری قوم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا، پوری قوم اس کی وجہ سے اسلام لے آئی اور ایمان لے آئی۔ اس وجہ سے نوجوان بڑا قیمتی سرمایہ ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہمارے نوجوان اپنی جوانی کو غنیمت نہیں سمجھتے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ نوجوان یہ نہ سمجھے کہ ہماری جوانی ہمیشہ رہے گی، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن عقل مند انسان وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نصیحت سے فائدہ حاصل کرنے والا وہ انسان ہے کہ جو اپنی جوانی کو نیک کاموں کے اندر صرف کرے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسری نصیحت آپ نے فرمایا کہ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ اپنے فرصت کے اوقات کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جان لو۔ انسان جتنا مرضی مصروف ہو، اس کو کچھ نہ کچھ وقت ایسا ملتا ہے جس کے اندر وہ فارغ ہوتے ہیں۔
تو فارغ اوقات کو بجائے لغویات کے اندر، بجائے فضول کاموں کے اندر، بجائے کہ اپنی آخرت کی بربادی کے اندر استعمال کرنے کے، اپنی خیر اور نیک اعمال کے اندر صرف۔ تو جو بھی وقت ملے، اور بہت آسان ہے، جتنا مرضی مصروف آدمی ہے، آپ صبح دفتر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ اللہ کا ذکر کرتے جائیں، استغفر اللہ پڑھتے جائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے جائیں، درود پاک پڑھتے جائیں، اور نہیں تو اس نیت کا ارادہ کر لیں کہ راستے کے اندر میں سب کو سلام کرتا چلا جاؤں، تو کتنی نیکیاں سمیٹتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھائے۔ کتنی پیاری نصیحت ہے، فرمایا کہ اپنی خالی اوقات کو مصروف ہونے سے پہلے پہلے غنیمت جان۔ بڑا فارغ وقت ہوتا ہے، لیکن جب ضروریات پڑ جاتی ہیں، جب ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں، پھر بندہ پچھتاتا ہے، کاش میں یہ بھی کر لیتا، کاش میں کچھ دین کا علم حاصل کر لیتا، کاش میں اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق کچھ ضروریات دین کو سیکھ لیتا۔ تو ابھی موقع ہے، جس کے پاس کچھ بھی فارغ وقت ہے اس کو اپنے نیک اعمال کے اندر، نیک کاموں کے اندر صرف کرے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، چوتھی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اپنی مالداری کے اوقات کو فقر آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ یہ نہ سمجھو کہ آج میں مالدار ہوں تو ہمیشہ مالدار ہی رہوں گا، دیکھو فقر آنے میں دیر نہیں لگتی، پھر بندہ پچھتائے گا۔ اور یہ نہ سمجھے کہ ساری عمر میرے پاس ایسی شان و شوکت رہے گی، میں ایسی حالت میں رہوں گا۔ تو بھائی سکندر ذوالقرنین جب دنیا سے گیا تھا دونوں ہاتھ خالی تھے، پوری دنیا کا حکمران تھا۔ اب پھر بندہ پچھتائے گا۔ قرآن پاک میں سورۃ تغابن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی انسان کی حسرت کو نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وَلَن يُؤَخَّرِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ مجھے اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے دیتا، فَأَصَّدَّقَ، میں صدقے خیرات کرتا، میرے پاس مال تھا میں اس کو صرف کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ لیکن اب فقر آ گیا، بعد میں بندہ پچھتاتا ہے۔ دیکھو جب مال آتا ہے تو پھر بندہ بھول جاتا ہے، لیکن جب فقر ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں اپنے غریب رشتہ داروں کو، غریب ہمسایوں کو، غریب اور نادار لوگوں کو کیا کرتا، مال خرچ کرتا۔ لیکن فقر آ گیا، وہ پچھتاتا ہے۔ لہذا اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نصیحت پہ عمل کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت کی اور فرمایا کہ حیاتک قبل موتک، مرنے سے پہلے پہلے، موت سے پہلے پہلے جو زندگی ہے نا، اس کو غنیمت جان لو، اس کے اندر جتنے نیک اعمال کرنے ہیں وہ کر لو، بعد میں پھر کچھ پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اسی دنیا کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے مجرمی لوگوں کا مقالہ ذکر کیا ہے، فرمایا کہ وَلَوْ تَرَى الْمُجْرِمِينَ نَاكِسُو رُؤُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ اے میرے پیارے محبوب آپ دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے جوانیوں کو، اپنی زندگی کو، اپنی مالداری کی حالت کو، اپنی فراغت کی حالت کو غنیمت نہیں جانا، اپنی زندگی کے لمحات کو غنیمت نہیں جانا، وہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، پھر وہ کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، اور اپنے کانوں سے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے پروردگار ہمیں لوٹا دے، نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں گے، انا موقنون، اب ہم یقین رکھتے ہیں۔ تو بھئی اللہ پاک نے زندگی جو دی ہے ایک ہی مرتبہ دی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کا یہ جو دار و مدار رکھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم جان سکے کون ہمیں یاد رکھتا ہے، کون ہمارے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتا ہے، کون میرے حبیب کی سنتوں کو اپناتا ہے، کون میرے حبیب کی سنتوں کو ترک کرتا ہے، کون میرے احکامات کو مانتا ہے، کون میری شریعت پہ چلتا ہے، کون میری من چاہی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور کون اپنی من چاہی زندگی گزارتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے ایک امتحان کے طور پر پیدا کیا۔ تو اللہ پاک، ایک آدمی نے یہ کہا کہ اللہ سے ہم کلام ہوا اور اللہ سے یہ بات عرض کی کہ یا اللہ دیکھو موت جو ہے وہ اچانک آ جاتی ہے، حالانکہ دنیا کا قانون ہے کہ جب کسی کو گرفتار کرنا ہوتا ہے، کسی کو لے جانا ہوتا ہے تو اس کے پاس نوٹس پہنچتا ہے
کہ ابھی فلاں دن آپ کی حاضری ہے، لیکن یہ ملک الموت ایسا ہے کہ اچانک آ جاتا ہے۔ تو جواب دیا گیا کہ بھائی تمہارا بیمار ہونا یہ نوٹس ہے، تمہارے بالوں کا سفید ہونا یہ نوٹس ہے، تمہارے سامنے جنازوں کا اٹھنا یہ نوٹس ہے، تمہارے سامنے حالات کا تغیر ہونا یہ نوٹس ہے۔ تو صبح و شام ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، یہ نوٹس ہے۔ تو اللہ پاک نے، ایک آدمی نے کسی اللہ والے سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ تیرا باپ زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس سے بڑی تیری نصیحت کیا ہے کہ تیرے سے پہلے والے چلے گئے، تو نے بھی جانا ہے؟ تو بھئی ہم سب نے مرنا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 5 نصیحتوں فیضہ اٹھا لے۔ جوانی کو غنیمت جانیے، صحت کو غنیمت جانیے، فارغ اوقات کو غنیمت جانیے، اور اپنی جو سانس ہے اس کو غنیمت جانیے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ان کو ہم نیک اعمال کے اندر صرف کریں۔ جب نیک اعمال کے اندر صرف کریں گے اللہ برکتیں دیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مبارک نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔